فرانس میں ایک آدمی نے چاقو سے حملہ کر کے ایک آدمی کو جان سے ہی مار دیا، جبکہ 3 پولیس والوں کو شدید زخمی کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ بتاتے ہیں کہ اس آدمی کا تعلق کس ملک سے تھا اور یہ فرانس میں کس حیثیت سے رہ رہا تھا۔ یہ بیسیکلی کل سپہر شام 4:30 بجے کے قریب ایک شہر ہے فرانس کا چھوٹا سا مل ہاؤس، جو کہ سوئٹزرلینڈ اور جرمنی کی بارڈر کے بالکل قریب لگتا ہے۔ تو وہاں پر ایک سپر مارکیٹ اور ایک اس میں سپر مارکیٹ کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا، تو ایک 37 سال کا آدمی جس کا تعلق بتایا جاتا ہے کہ الجیریا سے تھا اور وہ اللیگل طور پر فرانس میں مقیم تھا، اور وہ جو فرانسیسی حکام ہیں ان کی واچ لسٹ میں تھا، اس کی نگرانی جو ہے نا وہ آلریڈی ہو رہی تھی۔ اس حوالے سے جب اس مارکیٹ میں وہ گیا تو اس نے ایک پولیس والے کو زخمی کر دیا گردن میں، یہاں پہ چھرا مار کے۔ اس کے ساتھ ہی ایک جناب دوسرا پولیس والا پاس آیا تو اس کو بھی ہاتھ پر جو ہے نا اس نے مارا اور شدید زخمی کر دیا، جب پیچھے سے ایک آدمی دیکھ رہا تھا جس کی عمر تھی 69 سال اور وہ پرتگال کا شہری تھا، پرتگیز سٹیزن تھا۔ تو وہ بے شک عمر سیدھا تھا، لیکن اس نے بھی ہمت نہ ہاری اور کوشش کی کہ اس کو حملہ آور کو میں پکڑ لوں تاکہ مزید جو لوگوں کو یہ وار کر رہا ہے وہ نہ کر سکے، لہٰذا اس نے پیچھے سے جبہہ مارنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جبہہ مارنے سے ساتھ ہی وہ پیچھے ٹرن ہو کے اس حملہ آور نے اور اس کو بھی چھرا مار دیا، وہ بیچارہ موقع پر ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور پولیس والے کو اس نے زخمی کر دیا، تو ٹوٹل 3 پولیس والے زخمی ہو گئے اور ایک پرتگیز سٹیزن جو کہ فرانس میں تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد پورے یورپ میں جو ہے نا وہ کھلبلی مچ گئی، کیونکہ اس کو جب اس نے نعرے لگائے نا تو انہوں نے کہا یہ مسلمان ہے اور یہ یقیناً ایک دہشت گردانہ اقدام ہے۔ فرانسیسی صدر نے بھی اس حوالے سے کھل کر کہا کہ جی ایک مسلمان نے دہشت گردانہ حملہ کیا، ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ آدمی جو الجیریا کا ہے یہ فرانس آیا تھا اللیگل طریقے سے اور وہاں یہ عرصہ دراز سے رہ رہا تھا، اس کی اسائلم وغیرہ ہر چیز جو ہے نا وہ کینسل ہو چکی تھی، اور یہ جو ہے نا بتایا جاتا ہے کہ جو دہشت گردوں کی تنظیمیں نا اس کے ساتھ بھی اس کے لنکس تھے، اسی لیے اس کی جو خفیہ ایجنسی یا دوسرے ادارے نا اس کی نگرانی کر رہے تھے، اس کو واچ لسٹ میں رکھا ہوا تھا، لیکن اس کو ملک بدر کرنا تھا، لیکن یہ قابو نہیں آ رہا تھا اور بالآخر اس نے وہی کیا جس کا ڈر تھا۔ دوستو یہ واقعہ تو ایک ہو گیا، چلیں اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ جانیں نہیں گئیں، لیکن اب اس طرح کے واقعات سے جو مسلم وہاں پہ رہتے ہیں ان کی کم بختی آنے والی ہے، اس لیے کہ وہاں پر پہلے جو فرانس میں دائیں بازو کی جماعتیں اور بائیں بازو کی جماعتیں ہیں ان میں کافی کلیش آ رہا ہے، یعنی کہ جو لوگ مسلمز کے خلاف ہیں وہ زیادہ گرو ہو رہے ہیں فرانس میں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک سے مسلم چلے جائیں یا مسلمان لوگ یہاں پہ نہ آئیں، اللیگل لوگ آئیں یا لیگل آئیں یا ہمارے ملک میں آئے ہی نہ۔ تو اب جناب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد وہاں پر خدشہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ مزید سختیاں آنے والی ہیں۔ بے شک وہ ہمارے ملکوں سے نہیں تھا، جو مطلب ہے ساؤتھ ایشین ملک ہیں پاکستان انڈیا وغیرہ، لیکن تھا تو وہ مسلمان، اور اس نے جو حرکت کی ہے اس سے نہ کوئی اسلام کو فائدہ ہوا ہے، اور قطعاً کبھی اس طرح کے واقعہ سے اسلام کو فائدہ نہیں ہوتا، البتہ نقصان ضرور ہوتا ہے ان لوگوں کو جو کہ وہاں پہ مسلم کمیونٹی بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں اور ملٹی کلچر سوسائٹی بنا کے رہتے ہیں۔ تو اب جناب یہ بندہ تو اریسٹ کر لیا انہوں نے، تو دیکھتے ہیں انویسٹیگیشن میں اس کے لنکس کیا نکلتے ہیں یا اس میں فردر کیا اپڈیٹس آتی ہیں۔ بہرحال یہ چھوٹی سی اپڈیٹ تھی، بہت افسوسناک واقعہ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔